آج ہم بات کرنے والے ہیں دو عظیم شخصیتوں کے حوالے سے، اور ان دو شخصیتوں میں سے ایک کا تعلق نبی کی آل سے ہے، دوسرے کا تعلق نبی کے اصحاب سے ہے۔ تو جس پہلی شخصیت کی ہم بات کریں گے وہ ہیں امیر المومنین کاتب وحی خال المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری ذات و شخصیت نواز رسول امت مسلمہ کے پاسبان، شریعت مصطفیٰ کے نگہبان، عشق و معرفت والوں کے پیشوا و امام، اور راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والوں کے لیے مقتدا و رہبر۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ مفسرین کرام نے اس آیت پاک کی الگ الگ تفسیرات بیان کی ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور کچھ مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت اہل سنت والجماعت، بڑا گروہ ہے، اسی پر قائم رہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد نبی کی اہل بیت اطہار علیہم الرحمۃ والرضوان۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے فرمایا، الا وان مثل اہل بیت فیکم کسفینۃ نوح، اے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبها نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنها ہلک، اور جس نے ان سے اختلاف کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضور بیان فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان کے دامن سے وابستہ رہا وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہے،
اور نبی کے اصحاب کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح بتایا، تو وہیں اپنے صحابہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ میرے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، یا آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ جو بھی ان کی پیروی کرے گا، جو بھی ان کی اتباع کرے گا، جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جو کوئی بھی ان کی اقتداء کرے گا، وَإِهْتَدَيْتُمْ، یا ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دو عظیم شخصیتوں کے حوالے سے، اور ان دو شخصیتوں میں سے ایک کا تعلق نبی کی آل سے ہے، دوسرے کا تعلق نبی کے اصحاب سے ہے۔ تو جس پہلی شخصیت کی ہم بات کریں گے وہ ہیں امیر المومنین، کاتب وحی، خال المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری ذات و شخصیت نواز رسول امت مسلمہ کے پاسبان، شریعت مصطفیٰ کے نگہبان، عشق و معرفت والوں کے پیشوا و امام، اور راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والوں کے لیے مقتدا و رہبر۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو پورے بر صغیر میں، ہند و پاک وغیرہ میں کنڈے کی نیاز منائی جاتی ہے۔ خوش عقیدہ مسلمان کھیر پوری وغیرہ بناتے ہیں، اور اس پر پھر حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے، اور جب تک عشاق زمین پر ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ 80 ہجری میں آپ کے والد امام محمد باقر، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے۔ امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولائے کائنات تاجدار حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ تو باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات تک پہنچتا ہے، اور ماں کی طرف سے آپ کی والدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام فروہ بیٹی ہے حضرت امام قاسم کی، قاسم بیٹے حضرت محمد کے، محمد بیٹے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے۔ تو آپ ماں کی طرف سے صدیقی، اور باپ کی طرف سے آپ علوی اور فاطمی ہیں۔ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب آپ کا سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے۔ تو آپ تعلق دیکھیں کتنا گہرا ہے نبی کی آل کا، نبی کے اصحاب کے ساتھ۔ نبی کی آل کا، نبی کی اولاد کا، نبی کے صحابہ کے ساتھ تعلق دیکھیں کتنا گہرا ہے۔ یہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 12 اماموں میں سے چھٹے امام، جو ائمہ اہل بیت اطہار جنہیں کہا جاتا ہے،
حضرت مولا علی، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، امام زین العابدین، امام محمد باقر، اور چھٹے امام ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ اب امام جعفر صادق کی اولاد میں 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم، 8ویں امام حضرت علی رضا، 9ویں امام حضرت امام تقی، 10ویں امام حضرت امام نقی، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری، اور 12ویں جو امام ہیں وہ حضرت امام مہدی جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ تعلق دیکھو، میں آپ کو تعلق بتانا چاہتا ہوں، نبی کی آل کا اور نبی کے صحابہ کا آپس میں تعلق دیکھیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے لے کر چھٹے امام سے لے کر 12ویں امام تک، ان 6 اماموں کے یا یہ کہنے 7 اماموں کے دادا اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو نانا ان کے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جدا نہیں ہے، نبی کی آل اور نبی کے اصحاب آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کے گہرے ربط و ضبط ہیں۔ اور یہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی صدیق مرتین، کہتے تھے لوگوں باپ کی طرف سے مولا علی تک ایک نسبت ہے، وہ میرے دادا ہے، اور ماں کی طرف سے 2 تعلق میرے صدیق اکبر سے ہیں۔ ماں کی طرف سے گہرا ڈبل تعلق، ولدنی صدیق مرتین، وہ کہتے تھے صدیق اکبر سے دوہری نسبت مجھے ولادت کے معاملے میں، پیدائش کے معاملے میں حاصل۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایک شہزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، ادھر دیکھو، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی، حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر۔ اب محمد بن ابو بکر یہ چھوٹے بیٹے ہیں صدیق اکبر کے، عبد الرحمن بڑے بیٹے ہیں، دونوں سگے بھائی، ایک باپ کی اولاد۔ اب حضرت عبد الرحمن جو بڑے بیٹے ہیں صدیق اکبر کی، ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت عبد الرحمن، اور حضرت محمد بن ابو بکر جو ابو بکر صدیق کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے۔ مطلب حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد دونوں بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو یہ دونوں بیٹے آپس میں کیا بنتے ہیں؟ سمدھی، ایک کی بیٹی دوسرے کا بیٹا، آپس میں نکاح ہوا، اور ان کے نکاح سے پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام فروا جو ہے یہ بہو ہے حضرت امام حسین کی، یہ بہو ہے حضرت امام زین العابدین کی، اور ام فروا کا نکاح ہوتا ہے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، ان کے ساتھ میں نکاح ہو رہا ہے کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی بھی اور نواسی بھی، ڈبل رشتہ ہے، پوتی بھی ہے نواسی بھی ہے۔ ان کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضرت مولا علی کے خاندان میں، حضرت مولا علی کے پوتے سے، امام زین العابدین کے شہزادے سے، امام حسین کی وہ بہو بن رہی ہے، امام محمد باقر سے نکاح ہوتا ہے ام فروا کا، اور ام فروا کے وطن سے حضرت امام
صادق کہتے ہیں۔ اور آپ کے فضائل و کمالات کی کیا بات کریں، باپ جو ہے حضرت امام محمد باقر ہے، دادا حضرت امام زین العابدین ہے، دادا وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے سلام بھیجا، حضرت امام زین العابدین کے لیے حضور نے سلام بھیجا تھا اپنے ایک صحابی کے ذریعے، اور امام محمد باقر وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا میرا ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد باقر ہوگا، دنیا میں علم کی شمع اس کے نور سے روشن ہوگی، زمانے کو علم و حکمت کی خیرات امام محمد باقر سے ملے گی۔ یہ ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بشارت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سالوں پہلے دی تھی اور سلام بھیجا تھا امام محمد باقر کے لیے۔ امام جعفر صادق، وقت کی قلت دامنگیر ہے، آپ کے شاگردوں میں پتہ ہے آپ کے شاگردوں میں ابو موسیٰ جیسے بڑے لوگ، علم جبرا کا بانی، آپ کے شاگردوں میں داؤد دائی جیسے لوگ، آپ کے شاگردوں میں حضرت تصوف کے امام حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے شاگردوں میں امام الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہے، امام اعظم ابو حنیفہ، اور 2 سال آپ کی شاگردی میں رہنے کے بعد امام اعظم کون ہے نا جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ امام اعظم جن کا حنفی مسلک، ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں، دنیا بھر میں اربوں کی تعداد میں لوگ جن کے پیروکار ہیں، جن کے مقلد ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں شریعت میں، وہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو جب پتہ چلا کہ کوفہ میں نماز رسول حضرت امام جعفر صادق کی تشریف آوری ہوئی ہے، بڑے بڑے شاگردوں کے ساتھ زیارت کے لیے پہنچے۔ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے دیکھو، امام جعفر صادق کی زیارت کے لیے پہنچے، اور جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہے وہ درس و تدریس میں مصروف ہے، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے، سلام پیش کیا، آپ کے ساتھ میں بڑے بڑے فقہ کے امام ہیں، امام یوسف اور امام محمد جیسے لوگ۔ امام اعظم ابو حنیفہ ادب کے ساتھ جیسے ایک چھوٹا بچہ یا ایک شاگرد جیسے اپنے استاد کے سامنے 2 گالوں ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسا ہی وقت کے اماموں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ جیسی قدامت شخصیت جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا تھا میری امت میں عراق کا ایک شخص ایسا ہوگا جو علم اگر سریا پر بھی ہوگا، آسمانوں پر بھی، وہاں سے بھی لے کر آئے گا۔ اور اس حدیث سے پاک کا جو مصداق ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب بارگاہ امام جعفر صادق میں پہنچتے ہیں تو جیسے ایک شاگرد ادب کرنے والا بڑا ادب شاگرد جیسے استاد کے سامنے 2 گالوں ادب کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھتا ہے، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے۔ جب آپ کے شاگردوں نے دیکھا، امام اعظم کے بڑے بڑے شاگردوں نے دیکھا کہ ہمارا استاد جو ہے جس کی بارگاہ میں اس طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھا ہے، سب کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تاجدار حل عطا کے پوتے ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ ہاں، علم ظاہر اور علم باطن، شریعت و طریقت کے سنگم، امت مصطفی کے سلطان اور شریعت مصطفیٰ کے پاسبان و نگہبان حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ،
امام مالک جیسی عظیم شخصیت، نام سنا ہے امام مالک کا، شریعت کے بڑے امام امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام مالک بھی شاگرد ہے حضرت جعفر صادق کے۔ ہاں، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ میں جب بھی بارگاہ امام جعفر صادق میں پہنچتا تو میں آپ کو ہمیشہ 3 کنڈیشن میں پاتا، 3 حالتیں ہوتی آپ کی۔ جب بھی میں جاتا تو میں دیکھتا یا تو آپ قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے سر سجود ہے، حالت نماز میں ہے۔ یہ امام مالک کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ امام جعفر صادق کے بارے میں کہتے ہیں امام مالک میں جب بھی ان کی ملاقات کے لیے جاتا میں دیکھتا یا تو نماز میں کھڑے ہیں، یا تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا تو پھر حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ یہ 3 کنڈیشن ہوتی تھی آپ کی ہمیشہ۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے فقہاء و محدثین جن کے یہاں علم کی خیرات لینے کے لیے جاتے تھے، آپ کا دربار جو ہے علم و حکمت کا مرکز و سینٹر ہوا کرتا تھا، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 148 ہجری میں آپ کی شہادت، آپ کا وصال ہوا 15 رجب۔ کتنی تاریخ؟ 15 رجب۔ ابھی کتنی ہے؟ 18۔ تو آپ کا عرس کتنے دن پہلے ہوا؟ 3 دن پہلے۔ نیاز جو آپ کے نام سے منسوب ہے وہ 15 رجب کو ہونا چاہیے، تو کنڈے کی نیاز 15 رجب کو آپ نے وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اچھا، پھر یہ 22 رجب کو کیوں ہوتی ہے کنڈے کی نیاز؟ نیاز کی شرعی حیثیت کیا ہے پہلے وہ سمجھو۔ نیاز کہتے کسے؟ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کچھ لوگوں کو لفظ نیاز سے بھی چڑ ہے نا، ایک گروہ ہے ان کو نیاز سے بھی چڑ، فاتحہ سے بھی چڑ، سلام سے بھی چڑ، قیام سے بھی چڑ، 11ویں سے بھی چڑ، 12ویں سے بھی چڑ، 6 سے بھی چڑ، اور 22 رجب سے بھی چڑ۔ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، اور جو ان کے ساتھ جائے گا وہ بھی سمجھ لے کہاں جائے گا۔ اشارے میں سمجھ جاؤ، عقل مندوں کے لیے کافی ہوتا ہے نا۔ جن کو 12ویں سے بھی چڑے، 11ویں سے بھی، 6 سے بھی، ہر جگہ چڑ ہے تو جائیں گے کہاں؟ نیاز ہوتا کیا ہے؟ تحفہ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا۔ اور کس چیز کا تحفہ پیش کرتے ہیں آپ؟ آپ نے اپنی حلال کمائی سے، ٹھیک ہے، حلال کمائی سے آپ نے گیہوں، چاول، دال، شکر، روا، گھی، ساری چیزیں، کھوپرا، کاجو، پستے، بادام وغیرہ کھائے، لائے سب آپ نے اپنی حلال کمائی سے۔ اور لانے کے بعد میں پہلے گھر کو صاف ستھرا کیا، گھر کو دھویا، اپنے بستروں کو دھویا، برتنوں کو دھویا، جھاڑ پھونک کر کے پوری طریقے سے گھر کو صاف ستھرا کر لیا۔ اب آپ کے گھر کی خواتین، آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی وغیرہ، اب وہ کیا کرتی ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ باریک پیسنے کے بعد جو ہے اس کی پوری بنا لی، اور کچھ کی آپ نے کھیر بنا لی۔ حلال کمائی ہے آپ کی، حلال کمائی سے آپ یہ ساری چیزیں خرید کر لائے، اس میں سے کوئی بھی چیز حرام ہے کیا؟ بولو، چاول حرام ہے؟ گیہوں، شکر، روا، سوجی ہے کوئی حرام ہے؟ گھی، کھوپرا، پستے، کاجو، بادام وغیرہ کچھ حرام ہے اس میں سے؟ اب ان کو سب کو ایک ساتھ آپ نے جمع کیا اور اس کی پوری بنا دی، کیا وہ حرام ہے؟ کھیر بنا لی آپ نے چاول کی یا سابودانے کی، جو بھی آپ کو پسند ہے اس کی کھیر بنا لی آپ نے، گھی وغیرہ ڈال کے اس میں بہترین طریقے سے۔ بتائیے چاول حرام ہے؟
کھیر حرام ہے. اب اس پر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پکا لیا سب اچھے طریقے سے، بہترین ڈھک دیا اس کو. اب صبح فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ چلے اب اپنے امام صاحب کے پاس آئیے، حضرت امام جعفر صادق کی ہم نے ان کے نام پر نیاز کی ہے، آپ فاتحہ دے دو. اب اس پر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. یاسین شریف پڑھا آپ نے، یاسین شریف پڑھنا حرام ہے. سورہ مزمل، سورہ ملک وغیرہ، آیت الکرسی، چاروں کل، کچھ بھی غلط ہے اس میں سے. اب وہ سب پڑھ کے قرآن پاک آپ نے، یا ایک قرآن، دو قرآن، یا ایک ختم یاسین شریف کا، دو ختم یاسین شریف کے، یا 500,000 مرتبہ کلمہ طیبہ درود پاک، جو آپ کو اللہ نے توفیق دی وہ آپ نے پڑھا. اور سب پڑھنے کے بعد اب قرآن کی تلاوت ہوئی، مصلی بچھایا، سامنے کھانا رکھ دیا گیا، ایک گلاس پانی بھی آپ نے رکھا، اگر بتی جلا دی گئی خوشبو کے لیے. اب اس پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت ہو گئی، آخر میں الفاتحہ. یا رب ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ ہم نے پکایا ہے ان سب کو قبول فرما، اور قرآن پاک کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، قبول فرما. حضور کی آل کو عطا فرما اس کا ثواب، حضور کے صحابہ کو عطا فرما. غلط ہے کیا؟ اس میں سے کچھ بھی حرام بدعت شرک وغیرہ دکھتا ہے آپ کو؟ ارے بولو نا یار. حلال کمائی سے آپ نے سب تیار کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن پڑھنے کے بعد اس کا ثواب پہنچایا آپ نے حضور علیہ السلام کو، حضور کی آل کو، حضور کے صحابہ کو. اور پھر ان نفوس قدسیہ کے وسیلے سے، یعنی حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کے وسیلے سے آپ نے اپنے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچایا. کہ اب ان کے سب کے صدقے میں، اچھوں کے صدقے میں ہمارے باپ داداؤں پر بھی کرم عطا فرما، ان کی بھی خطائیں معاف فرما، ان کی بھی مغفرت فرما. یہی کرتے ہیں نا. اب اس میں شرک کیا ہے؟ بدعت کیا ہے اس میں؟ کہتے بدعت، وارے تیری جہالت کی شدت، ہاں وارے تیری جہالت کی شدت. کہتا ہے بدعت، پوچھو کیا مطلب ہے بدعت کا؟ تو کہتا ہے دین میں جو نئی چیز آئے وہ بدعت. میں کہتا ہوں ظالم 1400 سال پہلے جو چیزیں نہیں تھی آج وہ پائی جاتی ہے، سب بدعت. قرآن پاک جب نازل ہوا، اصلی لفظ بدعت ہے، پہلے وہ بھی سمجھ لو. بدعت کی دو کیٹیگری ہوتی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. سنو ادھر دیکھو، دو قسمیں بدعت کی، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. جو بدعت قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو وہ اچھی ہے، جو بدعت قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ بری ہے. اور حضور نے فرمایا جو اسلام میں نئی چیز پیدا کرے گا اگر اچھی ہے تو اس کو ایجاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اب اچھی بدعت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وقت کی قلت ہے، جلدی جلدی سنتے چلیں. اچھی بدعت کی مثال، تراویح کی نماز شروع میں اکیلے اکیلے پڑھی جاتی تھی، جماعت نہیں ہوتی تھی. سیدنا مراد مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ گھروں میں اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی برکتوں سے محروم ہو جائے. آپ نے جماعت کا حکم دیا، آپ نے جماعت کا حکم دیا. تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، پوری 20 رکعت. تو یہ آپ نے ایجاد کیا اس بات کو، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے غلط کام کیا؟ کہہ سکتا ہے، جرأت کر سکتا ہے کوئی؟ اور ایک ہوتی ہے بری بدعت جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہو، اس پر عمل کرنے سے روکا گیا ہے. اچھی بدعتوں پر عمل کرنے سے نہیں روکا گیا، لیکن کمال ہے کچھ لوگوں کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا. جہاں دیکھو اٹھا کر بدعت بدعت بدعت، لفظ بدعت بھی بولتے نہیں آتے، کہتے بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے. یہ اگر نئی چیز اگر اللہ تک اور اللہ کے رسول تک پہنچاتی ہے تو ثواب ہے اس پر عمل کرنا، اور نئی چیز اگر قرآن کا بانی اگر بناتی ہے تو غلط ہے اس پر عمل کرنا. 22 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز منائی جاتی ہے. تو نیاز کا ایک تحفہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں ہم اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں. یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے، مولا قبول فرما. وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں،
سمجھ رہے آپ؟ وہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ان کا نام لے کر ہم اپنے بگڑے نصیبے کو جگاتے ہیں، ان کا نام لے کر ان کی محفلیں سجا کر ہم اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو ختم کرتے ہیں، ان کا نام اور ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے۔ وہ محتاج نہیں ہمارے۔ تو یہ 22 رجب کی نیاز بھی اسی مقصد سے منائی جاتی ہے، لیکن یہ کب ہونی چاہیے؟ 15 رجب کو۔ 22 رجب کیوں؟ 22 رجب حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی، قرآن کی آیتوں کو لکھنے والے، جب نازل ہوتی تھی 40 لوگ لکھتے تھے، اس میں سے ایک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی صحابی ہے، ان کے والد ابو سفیان بھی صحابی، ماں ہندہ بھی صحابی، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ۔ حضور نے دعا فرمائی تھی، مولا معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت دینے والا بنا دے، دعا فرمائی حضور نے۔ اور ایک رشتہ اور بھی حضور سے ان کا بڑا گہرا، ان کی سگی بہن ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی بیوی، وہ ام المومنین ہیں، ایمان والوں کی ماں، روحانی ماں، ایمان والوں کی۔ اب حضور سے ان کا کتنا قریبی رشتہ ہوا نا؟ ان کی بہن حضور کے نکاح میں، ان کے والد جو ہے وہ حضور کے کیا ہوئے؟ بولو، ارے بولو نا۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا 22 رجب کو۔ فضیلتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہمارے پاس ابھی بیان کرنے کی۔ 22 رجب کو ایک گروہ ایسا ہے مسلمانوں میں جو کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان، لیکن بڑی عداوت ہے امیر معاویہ سے، کھلم کھلا گالیاں بکی جاتی ہے حضرت امیر معاویہ کو۔ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو آپ، وہ جو کہتے ہیں ہم وہ الفاظ دہرا نہیں سکتے ایک صحابی رسول کے لیے۔ اچھا وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے درمیان 2 مرتبہ جنگیں ہوئی، ایک جنگ جمل اور جنگ صفین۔ دونوں طرف نبی کے صحابہ، دونوں طرف ایمان والے، لڑائی حضرت عثمان غنی کی شہادت کو لے کر تھی۔ حضرت عثمان غنی کو ایک باغی گروہ نے شہید کیا، امیر معاویہ کہتے تھے ان باغیوں کو قتل کر دیا جائے، مولا علی کہتے تھے کہ میں مدینے میں خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ آپس کی کوئی رنجش نہیں تھی، اور صحابہ کی ہو بھی نہیں سکتی آپس میں، وہ نبی کے صحابہ، آپس میں رنجش ہو بھی نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے غلام کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، تراہم رکعا سجدا، تم جب انہیں دیکھو گے تو رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے پاؤ گے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے پائیں گے۔ تو وہ صحابہ آپس میں ان کے کچھ معاملات ہوئے، لڑائیاں ہوئی، تو اب ایک گروہ جو کہتا ہے ہم مولائی ہیں، حضرت علی کے اہل بیت اطہار کے ماننے والے، وہ گروہ اس لڑائی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بکتا ہے، حضرت ابو سفیان کو گالیاں بکتا ہے، ان کی ماں حضرت ہندہ کو گالیاں بکتا ہے، اور اسلام کے پہلے کی جو باتیں تھیں، جو لڑائیاں ہوئی تھی آپس میں، ان لڑائیوں کا وہ گروہ تذکرہ کرتا ہے، جبکہ اسلام قبول کر لینے کے بعد جو اگلے گناہ تھے وہ اللہ نے معاف فرما دیے، اگلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے اسلام قبول کرنے کی برکت سے، یہ نبی کے صحابہ بن گئے۔ اور صحابیت بڑا مقام ہے، صحابیت دنیا کے سارے اختاب، سارے ارتھات، سارے ابدال، سارے کتب، سارے اولیاء مل کر بھی حضور کے کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ میرے صحابہ میں سے کسی نے اگر ایک مٹھی، اگر ایک مد کہتے ہیں، مد ایک پیمانہ ہوتا ہے جیسے کلو، 500 گرام، 1000 گرام ایسے، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ ایک مٹھی جو اگر کسی نے خرچ کیا ہوگا میرے صحابہ میں سے اللہ کی بارگاہ میں، تو تم اگر امت سے حضور نے فرمایا تم اگر احد پہاڑ
برابر, احد پہاڑ کے برابر سونا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میرے صحابی کے مٹھی جو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا معمولی ہے, قارون کے پاس بھی نہیں ہوگا اتنا خزانہ. احد پہاڑ کے برابر سونا سارے رئیسوں کو جمع کر لو دنیا کے, یا ساری حکومتوں کو جمع کر لو, تو ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا دے دو گے نا تو میرے صحابی نے ایک مٹھی جو بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں دیا ہوگا اس کی تم برابری نہیں کر سکتے. لیکن ایک گروہ کی سمجھ میں بات نہیں آتی, وہ گالیاں بکتے ہیں. اور یہ 22 رجب خاص طور پر اس لیے انہوں نے کونے کی نیاز رکھی کہ حضرت معاویہ کا یوم وصال ہے, وفات کا دن تو خوشیاں مناتے ہیں. ظالم, یہ خوشیاں منانے کے لیے انہوں نے 22 رجب کی تاریخ کو چنا. اچھا پھر کہتے ابھی بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی, کہتے کنڈے کی نیاز چھپ کر کرو, گھر کے کونے میں, باہر نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ وہ کہتے تھے گھر میں خوشیاں چھپ کر مناؤ, باہر والوں کو پتہ نہیں چلے. نیاز ہے نا بھائی, ارے نیاز ہی ہے نا, کنڈے نیاز ہی ہے نا, کھانا ہے نا. لوگ کہتے ہیں باہر مت لے کر جاؤ, کیا ہو جائے گا؟ ہاں کیا ہو جائے گا؟ کھانے کی چیزیں آپ باہر نہیں لے کر جاتے, باندھ کر لے کر جاتے ہیں. اجمیر شریف جانا ہو تو باندھ کے نہیں لے جاتے ہو. ایسے وہ بھی کھانا ہے, اس پر فاتحہ ہوئی ہے, گھر والوں کو بھی کھلاؤ, باہر والوں کو بھی کھلاؤ. عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں, اگر وہ مسئلہ ہو ان کے ساتھ ماہواری کا تو ہاتھ مت لگا. تم سب اور ہمارے باپ دادا اور پوری نسل آدم جو ہے اور سے ہی دنیا میں آئی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ سارے انبیاء, سارے اولیاء, سارے اقطاب, سب جو ہے اللہ نے دو کو چھوڑ کر سب کو عورت سے ہی بھیجا ہے دنیا میں. وہ ہاتھ بھی لگا سکتی ہیں, وہ پکا بھی سکتی ہیں, وہ کھا بھی سکتی ہیں, کھلا بھی سکتی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور سمجھ رہے ہو تو بولو. ہاں, پورا وجود ناپاک نہیں ہوتا ہے, ہاتھوں کو دھو کر سب کام کر سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا گھر کے باہر مت لے جاؤ, اس کی کوئی اصل کوئی سچائی نہیں ہے, لے جا سکتے ہیں گھر کے باہر بھی, کھلا سکتے ہیں. بات چل رہی ہے 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی یوم وصال کی. ایک گروہ جو ہے ان کی وفات کی خوشیوں کے طور پر اس تاریخ کو وہ نیاز بناتا ہے. اور میں پچھلے 2 جمعہ سے لگاتار بول رہا ہوں نا, اسی گروہ کے لوگ اجمیر معلیٰ میں بھی پائے جاتے ہیں, اسی گروہ کے, اسی ذہنیت رافضی اور شیعہ جنہیں کہا جاتا ہے. یہ ظالم جو ہے اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں حضور کے صحابہ کو. میں بار بار کیوں بات دہرا رہا ہوں تاکہ سمجھو, آپ بھیجے نہ گھساؤ اپنے. بار بار اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں پچھلے 3-4 جمعہ سے. یہ ظالم نبی کے صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں, اور محدثین نے کہا ہے جو نبی کے صحابہ کو گالی بکے اللہ کی لعنت ہے اس پر. جو نبی کے صحابہ کو گالی بکے, حضور کی نسبت کا جو لحاظ نہ کرے, نبی کا چہرہ دیکھ کر وہ صحابی بن گئے ایمان کی حالت میں. ہاں, تم ایک ٹانگ پر کھڑے رہو 1000 سال تک, اور نیت باندھ کے کھڑے رہو 1000 سال تک, تو پھر بھی حضور کے کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ مجاور جو ہے وہ گالیاں بکتے ہیں حضور کے صحابہ کو, اور جو نبی کے صحابہ کو گالیاں بکے وہ مومن نہیں ہو سکتا. لہذا ان فریبیوں سے بچو اور اپنے ایمان کو بچاؤ, ان لٹوروں سے بچو اور اپنے ایمان کو, اپنی دولت کو بھی بچاؤ ان سے. لہذا 22 رجب کو آپ جب امام جعفر صادق پاک کی نیاز کریں تو اب اس میں کیا کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی اصال ثواب کیا کریں, ہے نا. اہل سنت والجماعت نے حل یہ نکالا ہے کہ اب یہ دونوں بزرگوں کے نام سے ایک ساتھ جو ہے فاتحہ دلایا کریں, تاکہ ہم جو ہے اہل سنت والجماعت والے, ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کی آل کا دامن, دوسرے میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے, اور حضور کی جو دونوں نسبتوں کا لحاظ کرے گا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ. تو نبی کے صحابہ سے بھی عقیدت رکھے, نبی کی آل سے بھی محبت رکھے, اور جو دونوں میں سے کسی کا بھی گستاخ ہو دور رہے ایسے لوگوں سے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.